حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر میں، امام ابن جعد اپنی مسند میں حدیث نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اس بات کا خوف ہے کہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے کہ جو اپنے پڑوسی کو مشرک کہیں گے۔ پہلے تو وہ قرآن شریف پڑھیں گے، ان کے چہرے پہ رونق آ جائے گی، پھر اس کے بعد وہ اپنے پڑوسی کو مشرک کہیں گے۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے مشرک کون ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایک مسلمان کو مشرک کہا وہ خود مشرک ہوگا۔ آج آپ کو معلوم ہے بیماری پھیل رہی ہے، جن لوگوں کو شرک کی تعریف نہیں معلوم، پریبھاشا نہیں معلوم، ڈیفینیشن نہیں معلوم، وہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جی یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ میں مثال کے طور پر آپ کو دکھاتا ہوں وہاں جہالت کی کتنی قسمیں پائی جاتی ہیں، ان میں ایک دو کا اشارہ، ایک دو۔ آپ لوگ یہ جو فاتحہ کرتے ہیں نا کھانا سامنے رکھ کر، یہ بدعت ہے، شرک، وہ لوگ کہتے ہیں۔ ہم نے کہا بھئی آپ کو یہ کس نے کہا؟ وہ ہمارے ایک مولوی صاحب ہیں جو رات کو ہم بچوں کی اسپیشل کلاس لیتے ہیں، وہ کبھی علماء کے سامنے آ کر نہیں بات کریں گے، ان کا اجتہاد صرف نوجوانوں تک ہی رہتا اور مجتہد مطلق بن گئے ہیں۔ کہا بھائی وہ صحیح مسلم کی حدیث ان کو پڑھا دیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے سے جا رہے ہیں، سفر میں کھانا ختم ہو گیا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا ختم ہو گیا ہے، کچھ کیجئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کے پاس جو کچھ بچا ہے وہ لے آؤ۔ جس صحابی کے پاس کھجور کی گٹھلی تھی وہ گٹھلی لے آئے، جن کے پاس گوشت کی ہڈی تھی وہ لے آئے۔ آقا علیہ السلام نے سب کچھ اپنے سامنے چمڑے کے دسترخوان پہ رکھا اور اللہ تعالیٰ کی حمد کی۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حمد سے کیا مراد؟ قرآن شریف کے کسی حصے کی تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا اب اس کھانے کو لے جاؤ تقسیم کرو۔ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ ہم نے اس کھانے کو مہینوں تقسیم کیا، اس میں کمی نہ آئی۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو جب آپ یہ حدیث شریف ان کے سامنے پیش کریں گے تو بولیں گے نہیں تو حضور کا معجزہ تھا۔ ہم کریں گے ارے اللہ کے بندے اس کھانے میں برکت ہونا معجزہ تھا، لیکن سامنے رکھ کر قرآن شریف پڑھنا تو ثابت ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک کیا بات ہے جی، کیا خوب ہے۔ ہم بھی جب کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ کرتے ہیں تو اخبار نہیں پڑھتے، سریتا فلم فیئر سپورٹ سٹار نہیں پڑھتے، ہم بھی قرآن شریف اور حدیث شریف کی تلاوت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہا نہیں یہ جو آپ لوگ قبروں پر جاتے ہیں یہ بھی بہت بڑی بدعت ہے۔ ہم نے کہا بھائی کس نے کہا؟ مولوی صاحب۔ ہم نے کہا بھائی ان کو سامنے لائیے تب نہ پتہ لگے گا کہ حق کیا ہے، کہ صرف کمرے والے مجتہد ہیں۔ دو حوالے سن لیجئے، صرف دو، کیونکہ آج آپریشن کرنے کے لیے اصلاح معاشرہ مجھے کہا گیا ہے، لیکن تھوڑا چیرہ لگانا ضروری رہتا ہے، ضروری ہے، مواد کیسے نکلے گا؟ بے شک جی جی۔ دو حوالے دوں گا میں، صرف دو۔ ایک ارواح ثلاثہ سے، یہ ہم نے نہیں لکھی ہے، اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے، جن کو بعض لوگ حکیم الامت کہتے ہیں، بعض، ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ 100 روپے کی کتاب آ رہی ہے۔ اس کتاب کا دوسرا نام حکایت اولیاء بھی ہے، چھوٹی سائز میں تھانوی بک ڈپو نے چھاپی ہے، 100 روپے اس کی قیمت ہے، رعایت کے بعد دکاندار 90-80 میں دے دیتا ہے۔ اس میں تھانوی صاحب کیا لکھتے ہیں سن لیجئے، ایک حوالہ یہاں سے، ایک غیر مقلدین سلفی سے، پھر اپنے موضوع پہ آ جائے۔ لکھتے ہیں ایک بار نانوت شہر میں جاڑے کا بخار پڑا۔ نانوت یوپی میں جگہ ہے نانوت۔ لوگ بڑے بڑے ڈاکٹروں حکیموں کے پاس گئے، کسی کی دوا کام نہ آئی، تو کسی نے کہا وہ جو سامنے قبر ہے وہ دارالعلوم دیوبند کے سابق محتمم پرنسپل کی قبر ہے، اس قبر پر جاؤ اور مٹی نکال کر اپنے بدن پر لگا لو،
تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں، دیکھیے گا، لیکن قبر پجوا کا الزام ہم لوگوں پہ ہے۔ آگے لکھتے ہیں اگلے دن سے لوگوں نے ڈاکٹروں اور حکیموں کے پاس جانا بند کر دیا، اس قبر پر جاتے، مٹی نکال کر اپنے جسم پر لگاتے اور سب کا بخار دور ہو جاتا۔ اب آگے کیا لکھتے ہیں وہ سنیے، لکھتے ہیں جب لوگ ہر روز مٹی نکال کر جاتے تو قبر دھس جاتی۔ لکھتے ہیں ان کا بڑا لڑکا بڑا تیز ترار تھا، اس کو غصہ بہت جلدی آتا تھا، ہر روز اس کو بالٹی میں مٹی بھر بھر کر اپنے ابا کی قبر پر ڈالنا پڑا۔ ایک دن بیٹے نے جا کر کہا، اے میرے ابا خبردار، آپ تو یہاں لیٹے لیٹے کرامات دکھا رہے ہیں اور تکلیف مجھے ہو رہی ہے کہ مجھے مٹی ڈالنی پڑ رہی ہے، اگر آپ نے کل سے کرامات دکھانا بند نہیں کیا تو مٹی نہیں ڈالوں گا، آپ یوں ہی پڑے رہیں۔ آگے لکھتے ہیں تھانوی صاحب، اس دھمکی سے ابا ڈر گئے اور اگلے دن سے کرامات دکھانا بند کر دیا۔ یہ ارواح ثلاثہ میں موجود ہے۔ اب اگر قبر پر جا کر اس طرح سے شفا لینا شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے، جو آپ کی مرضی ہو، بھائی مرضی کے مالک ہیں یہ لوگ، کچھ بھی لکھ دیتے ہیں۔ تو ایک سفید پیپر لیجئے، کوٹا میں بڑی دکانیں ہیں کتابوں کی، اور اپنے اگلے دن صبح لکھ دیجئے اشرف علی تھانوی صاحب نے شرک اور بدعت اور حرام کو فروغ دیا۔ دقت تو یہ ہے کہ یہ کام کر کر اور لکھ کر وہ حکیم الامت بن جاتے ہیں، اور ہم یہ بات کہتے ہیں تو مشرک اور بدعتی بن جاتے ہیں۔ اگر کوئی غیر مقلدین فرقے یا سلفی اہل حدیث سے آئے ہیں تو مایوس نہ ہو کہ ہمارا ذکر نہیں، اور اب آپ کی بھی باری سن لیں۔ دو حوالے آپ کے یہاں سے۔ ہندوستان میں اہل حدیث سلفی فرقے کے سب سے بڑے مولوی صاحب کا نام ہے صدیق حسن خان بھوپالی۔ بھوپال میں ان کی قبر ہے، آپ جائیں گے تو دنگ رہ جائیں گے۔ سنگ مرمر کی پکی قبر، سنگ مرمر کی جالی بھی لگی ہوئی ہے، اور وہاں تختی لگی ہے مزار مبارک۔ ہم نے فوٹو کھینچ کے ڈال دیا ویب سائٹ پہ۔ تو یہ صدیق حسن بھوپالی صاحب کی کتاب ہے الدواء والدواء، 15 روپے کی کتاب ہے۔ سنیے کیا لکھتے ہیں، ہم نے سکین کر کے ڈالا، سنیے اور سارے حوالے لے کر آئے جس کو دیکھنا چاہو۔ لکھتے ہیں میرے خاندان میں سارے لوگ نقشبندی سلسلے میں مرید ہوئے، شاہ ولی اللہ بھی نقشبندی سلسلے میں تھے رحمت اللہ علیہ۔ میں اس سلسلے میں مرید تو نہیں ہوا ہوں لیکن مجھے فیض بہت پہنچا۔ آگے سنیے کیا لکھتے ہیں، کہتے ہیں میرا یہ مجرب عمل ہے، جب بھی مجھ پر کوئی تکلیف آتی ہے تو میں شیرنی لیتا ہوں، اس پہ ختم خواجگان کرتا ہوں اور بچوں میں تقسیم کرتا ہوں اور میری پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ اب مسئلہ ہو گیا، یہی کام ہم لوگ کریں تو شرکی اور بدعتی ہو جاتے ہیں، آپ کے مولوی صاحب کریں تو پتہ نہیں کیا کیا لقب دے دیتے ہیں۔ اور اس فرقے کے جو سب سے بڑے مولوی ہوئے ابن تیمیہ، میں بس عرض کر دوں کہ میری جو اصل تحقیق ہے وہ انہی پر آیات متشابہات، تفویض، تعویل اور تشبیہ پر، اور میری جو اصل گفتگو انہی سے ہوتی ہے غیر مقلدین سے، وہ میرا اصل موضوع ہے، لیکن آج وہ ماحول نہیں ہے تو ان کا ایک حوالہ دیا۔ مجموع فتاوی ابن تیمیہ جلد نمبر 22 میں سوال ہوا، اگر کوئی شخص 70,000 مرتبہ تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ پڑھ کر ایصال ثواب کرنا چاہتا ہے، یہ غیر مقلدین کے سب سے بڑے مولوی، کیا یہ کرنا جائز ہے؟ کہا اہل حدیثوں کے نام نہاد اہل حدیث، کوئی اہل حدیث نہیں ہے، ان غیر مقلدینوں کے سب سے بڑے مولوی صاحب نے کہا یہ بالکل جائز ہے بشرطے کہ جس کے لیے کیا جائے اس کی موت ایمان پر ہوئی ہو، اور 70,000 کی کوئی قید نہیں ہے، کم بھی ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ غیر مقلدین بتائیں کہ آپ اس کے منکر کیوں ہیں؟ جواب اسی شرط میں ہے، شرط لگائی گئی بشرطے کی موت
ایمان پر ہوئی ہو۔ اور جھوٹ کو اتنا بولیے، بار بار بولیے، ڈنکے کی چوٹ پر بولیے کہ عام لوگ اسی کو حق سمجھ سکے۔ جیسے کچھ لوگوں نے یہ پھیلا دیا کہ 14ویں صدی کے مجدد امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قادری برکاتی رحمت اللہ علیہ اور دیوبندی فرقے کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی، یہ دونوں ایک ساتھ ایک مدرسے میں پڑھے اور وہیں سے اختلاف شروع ہوا۔ اتنا بڑا جھوٹ کتاب چھپ چکی ہے، کہیں ان کہیں، کتاب کا نام۔ پھر لوگوں کو جب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو اس کا آسان نام رکھ دیا مولانا عبدالستار حمدانی صاحب نے، کیا اعلیٰ حضرت اور اشرف علی تھانوی ایک ہی مدرسے میں پڑھے؟ سوالیہ نشان۔ جی اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، کبھی نہ ایک مدرسے میں پڑھے نہ کبھی ایک شہر میں رہے۔ اعلیٰ حضرت کا سلسلہ مارارا شریف سے سادات کرام سے ہے، اور یہاں ان کا جو ہے تھانوی صاحب کا یہ ڈپٹی نذیر حسین دہلوی سے۔ کہاں بھائی جھوٹ کیوں بولتے؟